وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پیش کی جس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، یعنی اس کے ساتھ بھی کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، اور جب والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تم ان کے ساتھ میں نرم کلامی سے بات کرو اور ان کو اف بھی مت کہو، اور ان کے ساتھ میں ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ بھی مت کرو اور ان کو جھڑکو بھی مت. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو حکم دیا ہے وہ ہے توحید کا حکم، یعنی توحید جو ہے اللہ رب العزت کو واحد ماننا اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کیونکہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، وہی انسان کو کھلا رہا ہے، وہی انسان کو پلا رہا ہے، وہی انسان کو جلا رہا ہے. وہ چاہے تو انسان کا کھانا روک لے، وہ چاہے تو انسان کی سانس روک لے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ رب العزت نے شرک کی سنگینی کو بیان فرماتے ہوئے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالی شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیں گے، لیکن شرک اگر کسی انسان نے کیا ہے تو اس کی معافی کبھی بھی نہیں ہوگی. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے کسی پرسنل معاملے کے اندر کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا پسند نہیں کرتے تو پھر وہ تو اللہ رب العزت کی ذات ہے جو سارے انسانوں سے زیادہ غیور ہے، تو پھر وہ اپنے معاملے میں کسی کو شریک ٹھہرنا کس طرح پسند کر سکتی ہے. پھر اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے کہ دوسرا جو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے وہ ہے ماں باپ کے ساتھ میں احسان سلوک کا برتاؤ کرنا. ماں باپ ایک ایسی عظیم ہستی ہے کہ اللہ رب العزت جب بندے کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس نے ایک نظام بنایا ہے. ماں باپ کے ذریعے کیا کرتا ہے، ایک بچے کو، ایک بندے کو دنیا میں لاتا ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کتنی تکالیف سے گزرتی ہے جس کا اندازہ ہمیں بڑا ہونے کے بعد بالکل بھی نہیں ہوتا. ہمیں دیکھیں گے کہ ماں کے وہ 9 مہینے اتنے مشکل گزرتے ہیں کہ ایک انسان اگر دیکھ لے تو پل پر اس کو موت مانگنے لگے، لیکن اس کے بعد بھی ماں اس بچے کو دنیا میں لانے کے لیے کتنی مشقتیں اور کتنی تکالیف کو برداشت کرتی ہے. پھر لیکن جب جو بچے کا دنیا میں آنے کا جب وقت ہو جاتا ہے تو ماں اس وقت اپنی موت سے لڑتے ہوئے، یعنی زندگی اور موت کے درمیان میں ہوتے ہوئے بچے کو جنم دیتی ہے. پھر اس کے بعد میں بچے کا بڑا ہونا، اس کی پرورش پانا، بچے کو بولنا سکھانا، اور خود ماں جو ہوتی ہے وہ بچہ اس کو سوکھے میں سلا دیتی ہے اور خود کیا کرتی ہے، گیلے میں لیٹ جاتی ہے. یعنی کتنی تکالیف کے بعد بچہ بڑا ہوتا ہے اور ماں باپ کس طرح اس کی پرورش کرتے ہیں. اسی طرح ایک جگہ ماں کی قربانی ہے تو دوسری طرف اس کے والد کی بھی قربانی ہے کہ باپ تپتی ہوئی دھوپ میں اور کہاں کہاں چپل گھس کر اور کتنے لوگوں کی ڈانٹ ڈپٹ سن کے، گالیوں کو اور غصوں کو برداشت کر کے صرف اور صرف اسی لیے کمانے لگتا ہے کہ بس میرا بچہ ہے، میری ایک اولاد ہے، میں اس کے خاطر ہی سب کچھ کر رہا ہوں، میری اور دنیا کوئی بھی نہیں ہے. ہم کو اندازہ نہیں ہے چیز کا کہ باپ اپنے سارے غموں کو اپنے گھر کے کنارے میں بالکل دفنا دیتا ہے، اور اب وہ یہ کہتا ہے کہ میری بچے کی امید ہے اور میرے بچے کے ارمان، اب سب میرے ارمان ہے، میری کوئی امید نہیں، میرے کوئی ارمان نہیں، اب ساری کی ساری دنیا میری اولاد ہی ہے. اگر ہم ان ماں باپ کے ساتھ میں نافرمانی کریں گے اور ان کے ساتھ میں ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ کریں گے تو سوچو، جس ماں باپ نے اتنے پروان ہمارے لیے چڑھائے ہیں، اتنا ہم کو انہوں نے بڑا کیا ہے، انہوں نے ہماری جو پرورش کی ہے اتنی تکالیف کو برداشت کر کے، کیا ان کے اوپر بیتتی ہوگی ہم کو اس کا اندازہ بھی نہیں.
اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ان کے فیصلے اگر کچھ ہو تو تم اس کے بارے میں مت کہو، بس صاف صاف کہہ دیا کہ تم ان کو اف بھی مت کہو۔ یعنی اگر ماں باپ کچھ بھی فیصلہ کر لے تو تم کو اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تم کو چاہیے کہ تم کیا کرو، اس کے اوپر عمل کر لو۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے برے نتائج اگر ہوں گے تو اللہ اس سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے دریافت کیا کہ میں تم کو بتاؤں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے۔ یہ حدیث، یہ جو جملہ ہے، یہ 3 مرتبہ فرمایا کہ میں تم کو بتاؤں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ، آپ ارشاد فرمائیے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کی ذات کے ساتھ بھی کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی شرک کرنا، اور دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے والدین کو تکلیف دینا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی اس کی وعید ہے۔ اس سارے گناہ میں سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد جو ہے ماں باپ کو تکلیف دینا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں جس طرح ان کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جن کے والدین صحیح سالم ہیں، اللہ رب العزت ان کو دنیا میں تا دیر قائم و دائم رکھے، ان کو صحت عطا کرے، اور جن کے والدین یا والدین میں سے کسی ایک گزر چکے ہیں، جن کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو ماں باپ کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔